السلام علیکم سامعین کرام یہ آواز ہے ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد FM 101 کے اسٹوڈیو کی. ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے جو پروگرامز کا سلسلہ ہے اسی کی ایک کڑی ہے ہمارا آج کا پروگرام. اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل کے بارے میں ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر عائشہ عالم صاحبہ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو میں آئی ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسرا سامعین کرام، ہمارے آج کے جو پروگرام ہے اس کے پروڈیوسر ہیں محمد عثمان. میں ڈاکٹر عائشہ عالم صاحبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے جو پروگرام سننے والے ان کو آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ انسان اور یہ جو علم النفسیات ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ جس میں سارے لوگ میری آواز سن سکیں. اور جو ایز اے سائیکالوجسٹ یا ہمارے نفسیات جو میرے خیالات ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا کس طرح سے ذہنی امراض سے نکالا جا سکتا ہے خود کو، اور کس طرح سے ایک پروڈکٹیو اور ایک اچھی صحت بھری زندگی گزاری جا سکتی ہے. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. جہاں تک اس انسانی زندگی اور انسانی نفسیات اور اس بیماریوں کا تعلق ہے، تو انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس زندگی کی آغاز اس کی ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو سننے میں یہی آتا ہے کہ لائف جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. بالکل نشیب و فراز ہے زندگی میں. کسی بھی انسان کی زندگی ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی مطمئن کبھی نہیں گزر سکتی. بطور ماہر نفسیات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذہنی، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ انزائٹی ہو، ایون کی جو ذہنی کیفیت ہے، منفی کیفیت، نیگیٹو تھاٹس، یہ سب کچھ جس کو ہم لوگ سٹریس کا یا ٹینشن کا نام دیتے ہیں، تو یہ انسان کو تب ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ لیول پہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے تھوڑا سا ڈائریکشن بدل دیتا ہے. جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گی. صحت میں صرف ہماری جسمانی صحت شامل نہیں ہوتی. صحت میں ہماری جسمانی اور ذہنی دونوں جب وہ مثبت طریقے سے، ایک بیلنس طریقے سے آپ کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوں، اور وہ اپنی ساری چیزوں میں بیلنس طریقے سے اپنی پرفارمنس شو کر رہے ہوں، تب اس کو ہم لوگ صحت کا نام، ہیلتھ کا نام دے سکتے ہیں. آپ نے سر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ فزیکل ڈیزیزز کی جہاں تک بات ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز ہوا، چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہوئی، یا مختلف ایسے جسمانی امراض، وہ کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی زندگی کی کسی نہ کسی ایسے سٹیج پہ وہ بھی سٹریس اور ڈپریشن یوزلی اس کا شکار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسمانی صحت یا ذہنی صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ جڑ ہے ایک درخت کی، اور جیسے کہ درخت کا پورا تنا ہے، ان دونوں کا جتنا آپس میں کلوز انٹریکشن ہے، کیونکہ ایک کے بغیر دوسرے کی سروائیول یا گروتھ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے فزیکل ہیلتھ اگر اچھی ہے تو مینٹل ہیلتھ کو بھی اچھی طریقے سے وہ تھوڑا سا سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک میری جو ایکسپیرینس ہے، یا جو جتنے ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، جو ہماری سروسز ہے کاؤنسلنگ کی یا سائیکو تھراپی کی، تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل کی سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن جو ہے وہ ہر دوسرا بندہ سٹریس کا شکار ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ، چاہے اس وہاں پہ مختلف عوامل ہوتے ہیں، مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. ہم کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو اس چیز کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہاں پہ صرف ایک ہی فیکٹر ہے جو کہ لیڈنگ کاز بن رہا ہے سٹریس کو لیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ود ان اے فیملی اگر آپ جا کر دیکھیں، کیونکہ ہم اس چیز کو روز دیکھتے چلے آتے ہیں، تو ود ان اے فیملی مختلف ممبرس کو مختلف فیکٹرز کی بنا پہ سٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہمارے پاس جو ایشوز آتے ہیں، جو موسٹ کامن ایشوز ہیں، وہ فائنینشیل ایشوز ہیں آج کل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انٹر پرسنل کانفلکٹس کی میں بات کروں گی، ریلیشن شپ ایشوز. اب ریلیشن شپ کئی طرح کی ہوتی ہے. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کانفلکٹ آ گیا تو دونوں جو ہیں وہاں پہ
سفر کر رہے ہوں گے اس چیز سے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ان کے بچے ہیں تو ان کا پورے گھر کا ماحول اس چیز کی وجہ سے منفی طور پہ متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ بچے جو ہیں ان کی نفسیات اس طرح سے میچور نہیں ہوتی جیسے کہ بڑوں کی ہوتی ہے. تو بچے جو چیز دیکھتے ہیں اسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں, لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چیز وہ لرن کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, وہ چیز ان کی نفسیات پہ بہت زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے. یہی وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انسانی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کا, جو کہ چائلڈ ہوڈ سے تھوڑے سے تقریباً 14 سال ہم کہہ سکتے ہیں, 15-17 سال. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتے ہے بہت ہی کرٹیکل, میں یہ سمجھتی ہوں بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے بننے میں یا بگڑنے میں. سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تیزی سے جاری رہتا ہے. بالکل. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں یا تو انسان کی یا بچے کی شخصیت بن جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے ریلیشن شپ ایشوز کی بات کی, آج کل کامن ہے, موسٹ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. اس میں پیرنٹل فگر جو ہے, والدین کا کردار, بچوں کی نشو نما, فزیکلی گروتھ, تو اگر ایک ماں اپنے بچے کی پرورش اور نشو و نما میں اس کے لیے پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے, ساری آسائشیں اس کی پوری کر رہی ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ اس کی وہ ایموشنل سپورٹ وہاں پہ اس کا اگر کم ہے, وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا, تو وہ بچے کی اگر فزیکل گروتھ ہو بھی رہی ہے تو وہ مینٹلی ڈسٹارٹیڈ ہوگا. وہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو سکتے ہیں نیئر فیوچر. ٹھیک ہے. تو ہماری مطلب نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے, یا میرا جو اپنا تجربہ رہا ہے, سب سے پہلی چیز میں اس بات پہ تفصیل سے تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ بنیادی طور پہ ہم ان چیز کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں سر کہ میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ سائیکالوجسٹ, میں اپنی بات اگر کروں, سائیکالوجسٹ ہم بعد میں ہیں, سب سے پہلے ہم ایز اے ہیومن بینگ. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہم انسان کو سپورٹ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا سائیکیٹرسٹ, کہ اس کو وہ اتنے سویر, وہ سمٹمز, علامات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تبھی وہ دوائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ چیزیں وہاں پر سوچنے سے پہلے ہی کہ وہ اپنی نفسیات کو کس طرح سے کنٹرول کرے, کس طرح سے, اور کن کن لوگوں سے مشورہ لے, اور کن کن لوگوں سے مدد طلب کرے, کیونکہ یہ بھی ایک اسٹگما کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں یہ ایک اچھا موقع کنسیڈر کرتی ہوں کہ آج مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا گیا, کہ یہ ایک اسٹگما ہے کہ اگر آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہو چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہو, تو ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ یا مطلب پاگل یا اس طرح سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم میڈیکل یا فزیکل ہیلتھ کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہے, فزیکل ہیلتھ ایشوز ہے, تو ظاہری بات ہے ہم نے میڈیکل آفیسر کو یا اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہماری چل رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ڈپریشن, یا میری نیند خراب ہے, مجھے چڑچڑاپن ہے, مجھے غصہ آتا ہے, میرے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. تو یہ ساری وہ کیفیات ہوتی ہیں جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. لیکن بات وہاں پہ بگڑ جاتی ہے جب معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. انسان سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو خود نوٹس کر سکتے ہیں. کیسے نوٹس کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سمپل ٹیکنیکس ہیں. جب انسان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ تو مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ٹریولنگ کی ہو یا کچھ. زبردست جی میڈم, زبردست آپ بتا رہے ہیں ہمارے پروگرام سننے والوں کو. یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ آپ کی بات کو میں مزید وہ کرتا ہوں تھوڑا سا بریک کرنے کے لیے, کہ ایسی کون سی بندہ اپنے اندر کوئی, اپنے بیہیو کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرے کہ جب وہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, کہ اس وقت آپ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس کو ضرور ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے, ڈاکٹر کے ساتھ اپنی جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں اس کو بتائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ مجھ سے پوچھا, اور یہی وہ مین پوائنٹ ہے جو کہ میں کمیونٹی تک یا پبلک تک اپنی آواز کے تھرو پہنچانا چاہوں گی. جب انسان اپنے رویے میں, جیسے کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ بیہیویئر میں کون سا ایسے چینج انسان کو لگ جائے کہ واقعی میں میرے بیہیویئر میں یہ تبدیلی آئی ہے, اور اب مجھے کسی انسان سے, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہو یا سائیکیٹرسٹ ہو, اس سے رجوع کرنا ہے. بیہیویئر ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہم سوسائٹی سے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک جگہ پہ کام کیا, میں نے کچھ چیزیں سیکھی, اور اس چیز کو ایز اے آؤٹ پٹ آپ جب ریپرزینٹ کرتے ہو سوسائٹی کی طرف, تو وہ ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور بیہیویئر ہمیشہ ہماری تھاٹ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہم جو سوچتے ہیں ہمارے ایموشنس ہماری فیلنگ ساری اس میں انوالو ہوتی ہیں اور اسی چیز کے آگے ہم لوگ اپنے رویے کو سامنے سوسائٹی کے سامنے رکھتے ہیں. اب تبدیلی کا جہاں تک سوال ہے تو یہ انسان تب اس چیز کو ریکگنائز کر سکتا ہے کہ جب انسان کی اینگر ایشوز میں سمجھتی ہوں کہ مثال کے طور پہ چڑچڑاپن، موڈ سوئنگز ہو جانا، کبھی کبھی ایسا ہونا کہ اچھا موڈ ہو اور ایک دم سے آپ کا موڈ آف ہو جائے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ اس طرح سے غصے یا مطلب بات اتنی نہ ہو اور ایک انسان بلا وجہ کا بہت زیادہ اینگر شو کرے. ٹھیک ہے، بعد میں وہ کول ڈاؤن ہو جائے لیکن اس ٹائم پہ اپنے غصے کا شدت کے ساتھ اظہار کرنا. اس کے علاوہ اس انسان کی اگر نیند ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے، یا تو بے چینی والی نیند ہو یا بار بار وہ جاگے، یا نیند کی جتنے گھنٹے اس کے لیے اہم ہوتے ہیں اتنی نیند نہ لینا، کھانے پینے کی جو پوری روٹین ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا. جب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کی ڈسٹرب ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی پوری جسامت پہ منفی اثر ہوتا ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی. سائڈ بائی سائڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریلیشن شپ جتنے بھی کمیونٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ سارے متاثر ہوتے ہیں. اگر وہ ورک پلیس یا جاب پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کی روٹین ڈسٹرب ہوگی. کیونکہ وہ اس طرح سے پرفارمنس شو نہیں کر پائے گا، وہ پروڈکٹیوٹی وہاں پہ شو نہیں کرے گا، تو وہاں سے بھی اس کو ڈبل سٹریس، وہ لیک آف موٹیویشن، وہ ساری چیزیں اس کو مزید سائیکولوجیکل ایشوز کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں، میں خود سائیکالوجسٹ ہوں، تو ایسے بہت سارے میرے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ سیویئر سمٹمس کے ساتھ، یعنی شدت والے عوامل سمٹمس ان کی ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، تو میں ان کو خود بھی سائیکیٹرسٹ کی طرف ریفر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکالوجسٹ ہو، ہم لوگ سائڈ بائی سائڈ مینٹل ہیلتھ کی بیٹرمنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بیسک چیز جو ہے وہ پبلک اسپیکنگ میں آج مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے تو میں کاؤنسلنگ کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہوں. سائیکو تھراپیوٹک ہماری پراپر 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم پورے کلائنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور اس کی روٹ کازز کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ ہم اپنے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن بیسک کاؤنسلنگ سے بھی کافی حد تک لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ریزالو کیے جا سکتے ہیں اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں. زبردست جی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو بات ہے اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی شخصیت پر یہ جو آپ نے بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جب ڈسٹرب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو گھر کی سطح پر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً غصہ آنا، چڑچڑاپن یا بھوک کا نہ لگنا، یا اس کے علاوہ اور بھی جس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے بحیثیت انسان ہم کو اپنی گھریلو زندگی کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، رشتوں کا احساس کرنا چاہیے اس حوالے سے. کیونکہ جب گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوگا تو وہ بندہ جب باہر آئے گا، عملی زندگی میں آفس جائے گا تو باہر بھی اس کے لوگوں کے ساتھ مسائل جاری رہتے ہیں. تو گھریلو زندگی کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیسا ماحول ہونا چاہیے، کس طرح کی انسانی زندگی ہو؟ یہاں پہ میں کچھ اپنے ان پٹس اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ جہاں تک گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی بات ہے تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف والدین کا کردار نہیں ہے، وہاں پہ والدین سے لے کے ہر عمر کے فرد کا اپنا کردار اور ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. رشتوں کی کمزوری تب بنتی ہے سب سے پہلے لیک آف انڈرسٹینڈنگ جہاں پہ ہوتی ہے ود ان فیملیز، یا لیک آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا کا یوز ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ود ان اے فیملی ہم لوگ جب جا کے دیکھتے ہیں کس طرح سے جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو ساری چیزیں ہمیں فیملیز کے بارے میں پتہ چلتی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ود ان اے فیملیز شیئرنگ نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. یا تو پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کو اس طرح سے پراپر کیئر، لو، افیکشن پرووائڈ کر سکے، اور وہاں پہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بچے کی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، بچے کے حوالے سے تھوڑا سا ایک کوشچن ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں والدین کے ساتھ اپنی بات شیئر نہیں کرتے، جس طرح آپ نے ابھی بھی کر رہے تھے. تو بچے اپنے آپ کو مطلب فیملی میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور ان میں بچوں میں دیکھا ہے کہ خود اعتمادی کی بہت زیادہ کمی ہے. اس کی کیا وجوہات کیا ہیں اگر ہم بچے کو ہی فوکس کرتے ہیں گریجولی؟ جی.
تو بچے کی جو لو لیول آف کانفیڈنس کی آپ نے بات کی جی جی اور لو لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ اگر وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا اس طرح سے ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ڈیولپمنٹل پیریڈ ہوتا ہے بچے کے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کلیدی کردار کس کا ہوتا ہے؟ وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، جس میں کہ والدین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو ابتدائی جو اس کی عمر ہوتی ہے وہاں پہ اگر وہ سارا سب کچھ اس طرح سے اس کو ذہنی طور پہ نہ ملے تو اس کی شخصیت بہت منفی طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اب ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے تو قدرتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، بچہ تو بڑھ رہا ہے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، لیکن ایموشنل سپورٹ وہاں پہ بچے کو اگر نہیں ملتی تو لو لیول آف کانفیڈنس. دوسرے میں یہاں پہ یہ بات کہوں گی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں یوزلی اگر مدر بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہے یا فادر جو ہے بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے، یوزلی بچے کو ایک دم سے مہمانوں کے سامنے ڈانٹ لیا، غصہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں بچے میں شائنس ہوئی، ایموشنل ڈسٹربنس ہوئی، لو لیول آف کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے بھی. اب ایک کیفیت کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک کیفیت کا ایک ریزن نہیں ہوتی سر، مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس کی بات کی ہے، موسٹ کامنلی آج کل ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اگر ایک انسان کو ڈپریشن فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہے تو دوسرے انسان کو ڈپریشن کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جب تک روٹ کازز تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم اس کے سمٹمس کو جتنا بھی انڈرسٹینڈ کر لیں، ہم اس انسان کو ایک پروڈکٹیو اور بہتر اور خوشی والی زندگی تک نہیں لا سکتے. تو ہمارے کاؤنسلنگ کا یا سائیکو تھیراپی کا یہی مشن ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کو سب سے پہلے سپورٹ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کیفیت سے نکالیں، ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا یا ہماری سروسز کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ایک انسان کے سارے جو فیملی میٹرز ہیں اسی میں ساری چینجز لے دیں، نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اتنا کیپیبل ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ جب ہم لوگ مثبت طریقے سے سوچتے ہیں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، لیکن ہماری ایک منفی سوچ ہمیں 100 ڈگری سے 0 ڈگری پہ لے آتی ہے، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ جہاں پہ بھی جاتی ہوں میں یہ الفاظ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہماری ورڈنگ ہوتی ہے، ہماری الفاظ ہوتی ہے، وہ انسانوں کو جوڑتی بھی ہے، انسانوں کو توڑتی بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا فزیکل پین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن جو ہمارا ایموشنل پین ہے وہ الفاظ کے ساتھ بنتا بھی اور الفاظ کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے. اچھا، زبردست. اچھا میڈم، یہ بچے پر ایک جو تشدد کا عنصر پایا جاتا ہے، مار پیٹ کا عنصر ہے، تو یہ بچے کی کردار سازی یا گرومنگ یا ڈیولپمنٹ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ تشدد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایسے بچے پھر معاشرے میں کس طرح کے آگے جا کر ایک سٹیزن یا جو بھی ہے جب ہوتے ہیں تو وہ کس طرح بہتر ثابت نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بہتر اور سے بلکہ بہترین مثال ان لوگوں کی دینا چاہوں گی جن کو ہم لوگ ڈرگ سینٹر یا جو نشے کی طرف بچے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یوزلی، اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن اکثریت جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہی نشے اور اس قسم کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ان کی پیچھے اگر زندگی دیکھی جائے تو بہت سارے اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک ایک گھر میں اگر بچے کی تشدد کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کی شخصیت پہ کیا منفی اثر ڈال سکتی ہے. وہ اس پہ یہ اثر ڈال سکتی ہے کہ وہ اس کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہر ایک انسان سے مطلب ریلیشن شپ میں وہ ٹرسٹ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، ایموشنلی وہ ڈسٹرب رہے گا، ٹھیک ہے. یا تو وہ اسی اینگر اور ایگریشن کے ساتھ اپنی سوسائٹی میں جب آگے چلے گا، رشتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اسی مینٹیلٹی کے ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے. تب بھی وہاں پہ کمیونٹی میں ایک پروڈکٹیو پرسنالٹی اس کی نہ ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ بچہ جو ایک طرح سے باغی بھی ہو سکتا ہے اپنی فیملی سے، کیونکہ وہ باتیں بھی شیئر نہیں کرے گا، وہ اپنے ماں باپ سے کھل کے جس طرح سے، کیونکہ وہ ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، سب سے پہلے بنیادی سپورٹ سسٹم ہمارا ود ان فیملی ہے. اگر وہیں سے وہ سپورٹ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو کمیونٹی میں جا کے ہم کس طرح سے اپنی شخصیت کی پروڈکٹیوٹی یا پازیٹیو ایک ہمارا آؤٹ لک کسی کے ساتھ سامنے پریزنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ منفی طریقے سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا میڈم، کچھ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ان میں کچھ عادات جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہو جاتی ہیں، بعض تو ایسی ہیں وہ اپنے ناخنوں کو چبانا ہو جاتا ہے یا
انگلیوں کے ساتھ جو گوشت ہے اس کو وہ چباتے رہتے ہیں. یا اس کے علاوہ بعض بچے ہم نے دیکھے ہیں جو رات کو جب سوتے ہیں تو ان کے جو دانت ہیں آپس میں وہ بھی رگڑ کھاتے رہتے ہیں, اس طرح کی بھی آوازیں آتی ہیں. تو یہ کیوں یہ چیزیں جو ہیں بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ یہ کوئی نفسیاتی یہ بھی ایشوز ہیں, یہ بھی ان میں ہی آتی ہیں یہ چیزیں؟ جی سر, کسی حد تک میں یہ کہتی ہوں کہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں, کسی حد تک میڈیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نفسیات میں نیورولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, صرف ڈپریشن انزائٹی یہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے پیدائشی طور پہ ایسے منفی چیزوں مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کی جو برین کیمسٹری ہوتی ہے وہ اس طرح سے نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم لوگ فزیکلی ایک بچے کو مفلوج دیکھتے ہیں یا وہ پولیو والا بچہ ہوتا ہے, وہ چل نہیں سکتا, تو وہ بھی ایز اے ہول پرسنالٹی تو اس بچے کی بھی ویسی ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے بچے کی ہوتی ہے, لیکن جینیٹیکلی یا بائی برتھ اس میں وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ڈپریشن ہوا یا باقی جو دیگر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں وہ ہماری کمیونٹی سے یا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں جینیٹیکلی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بائی برتھ ہوتی ہیں, جیسے کہ مینٹل ریٹارڈیشن ہوا, ٹھیک ہے, وہ بائی برتھ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی نیورولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں جو کہ بچوں میں بائی برتھ پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیٹر آن ان کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, فزیکل گروتھ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہو رہی ہوتی, اور تب جا کے ان کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ باقی بچوں سے کیوں پیچھے, ٹھیک ہے. ایکٹیو لرنر وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے نیل بائٹنگ کی بات کی, تو لیک آف کانفیڈنس ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. اب لیک آف کانفیڈنس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی لیڈنگ کاز بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو نیل بائٹنگ کی ہیبٹ ہے اس کو ایک دم سے اسٹاپ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کی روٹ کازز کو انڈرسٹینڈ کر کے وہاں پہ اب یہاں پہ میں بینگ اے سائیکالوجسٹ بچے کو کاؤنسل ٹو سم ایکسٹینٹ کرنا چاہوں گی, بٹ میں زیادہ کاؤنسلنگ پہ فوکس کروں گی پیرنٹس پہ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایک بچے کو اپنے پاس سیشن کے لیے بلاؤ کلینک میں, آپ اس کو سیشن پرووائڈ کرو, آپ اس کی کاؤنسلنگ کرو, ٹھیک ہے. وہ اس ٹائم پہ کاؤنسل ہوتا جائے گا, اس کی تھاٹ پروسیسنگ چینج ہوتی جائے گی, اس کی ہیبٹ ایموشنلی وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی ہے مجھے لو کیئر پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اگر ہوم انوائرمنٹ میں وہ پھر دوبارہ سے جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو کوئی مطلب بینیفیشیل نہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ پیرنٹس کو اس لیے زیادہ فوکس میں لاتے ہیں. اچھا, بعض بچوں کا ہم نے دیکھا ہے اندھیرے سے خوف کھاتے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی چیز ان کی طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہے, ایک دم ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, تو اس کی کیا بنیادی وجہ کیا آپ کہیں گے؟ ڈر اور خوف کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اندھیرے سے ڈرنا صرف بچوں میں نہیں, بڑوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم لوگ اس کو نائٹ فوبیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اگر رات کو لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہاں پہ ماحول میں ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اگر بچوں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی سپورٹ سسٹم کی میں بات کرتی ہوں دوبارہ سے, کیونکہ پیرنٹل فگر جتنا اپنا رسپانسبل ہو کہ اپنا رول پلے کرے گا تو اتنا ہی اپنے بچوں کو وہ کیئر, لو اینڈ افیکشن کے ساتھ اس کی آگے کی گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ بچوں کو فائنینشیل سپورٹ یا کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ ڈر رہا ہے رات کے اندھیرے میں تو وہاں پہ پریورٹی پہ پیرنٹس میں ماں کی بلکہ باپ کی دونوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے بچے کے ساتھ گزارے, ٹھیک ہے. 2 دن رات گزارے, 3 دن رات گزارے, ایسا ایسا کر کے اس بچے سے وہ خوف ختم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جی. اچھا, بچے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے اکثر گھرانوں میں یا ہمارے کلوز بہت سارے ایسے ریلیٹیو ہیں, بچے کا, میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ماں کی طرف یا بچی کا ایک اس کی طرف ماں کی طرف یا باپ کی طرف رجحان ہوتا ہے تو دوسرے کو وہ تقریباً ڈس لائکنگ فیل کرتا ہے. ماں کو اگر لائک کرتا ہے تو باپ کو ٹوٹل ڈس لائک کرتا ہے, یا باپ کو لائک کرتا ہے تو والدہ کو ڈس لائک کرتا ہے. تو یہ ہیبٹ کس طرح بچے میں ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یوزلی ہمارے جو مطلب تھیوری پریزنٹس ہوئی تھی سائیکالوجی کی ہسٹری میں, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مطلب بیٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے فادر کی طرف, پیرنٹل فگر جو ہے فادر, اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ مدر کی طرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ہے. لیکن اگر ابھی اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں تو یہ کس بیس پہ ہوتا ہے یا کیوں ہوتا ہے, وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ اٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ انسان جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پہ وہ بچہ یا بچی کیوں نہیں جا رہی, تو وہاں پہ وہ اٹریکشن اس کو نہیں مل رہی, ٹھیک ہے.
وہاں پہ اس کی رسپانسبلٹیز یا اس کی ساری ضروریات پوری کی جا رہی ہے، لیکن ایموشنل سپورٹ کی میں پھر بات کروں گی، وہاں پہ اس کو سپورٹ نہیں مل رہا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی سر. جی میڈم، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک کویشچن ہے، یہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا ہے، موبائلز کا ہے، جی تو بچے بہت زیادہ جو ٹائم ہے اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ، دوستوں سے بھی زیادہ یہ موبائل کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں. اور یہاں پر ایسی گیمز آ گئی ہیں کہ جن کو اگر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے، نیوز پیپر میں آیا ہے کہ بچے نے اپنے پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو وہ کر دیا ہے، مار دیا ہے، جان سے مار دیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا اثرات ہیں یا کردار ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی. سوشل میڈیا پازیٹیو سینس میں بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں، نیگیٹو سینس میں بھی لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا اٹ سیلف جو ہے ایک پروڈکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کو ہم لوگ کس طرح سے سوسائٹی سے پک کرتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں بہت زیادہ اگر دیکھنے کو ملے، ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں پوری دنیا کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک بچوں کی بات ہے، پب جی گیم ہوئی آج کل، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ موسٹ کامنلی بچے کھیل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ چیز اس لیے آتی ہے کہ سب سے پہلے لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے ود ان اے فیملی. ٹھیک ہے. لیک آف کمیونیکیشن ہے، وہاں پہ بچہ میں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بچہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو کہ لائک مجھے پاپا آپ یہ چیز بھی لے کے دے دیں، ماما مجھے یہ چیز بھی لے کے دے دیں. ٹھیک ہے، آپ بچے کی نیڈس کی بیس پہ اس کی چیزوں کو فلفل کرو، لیکن اس کی ڈیزائر اور وشز کی بیس پہ نہ کریں. ٹھیک ہے. یوزلی پیرنٹس ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بچے کی وہ اممیچور ہوتے ہیں، وہ چیزوں کی وش، اس کی یہ قدرتی نظام ہوتا ہے. بچہ ایک چیز جب دیکھتا ہے وہ دوسری چیز اس سے بہتر چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، اس طرح سے اس کے مائنڈ میں ایک نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں کل کو یہ مانگوں گا تو مجھے یہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ آج کل مطلب 10 ایئرس کا بچہ ہوا یا 14 ایئرس کا بچہ ہوا، اس کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آج کے بڑے ایجز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو یوز کرنا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ود ان اے فیملی وہ بیٹھ کے واٹس ایپ، چیٹنگ، انسٹاگرام، سب کچھ، فیس بک، سب کچھ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی بنتی ہے. آپ بچے کی نیڈس کی بیس پہ چیزوں کو فلفل کرو، نہ کہ ان کی ڈیزائر اور وشز کی. وہاں پہ ان کی بچوں کی اکیڈیمکس بھی لو لیول پہ جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے گھر میں اگر گیسٹ بھی آتے ہیں تو بچہ ایک آئسولیٹڈ روم میں اس چیز کو یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیک آف کمیونیکیشن مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے لو لیول آف کانفیڈنس کا ایک میجر ریزن بن سکتا ہے. تو کلیدی کردار جو ہے ہمارے سب سے پہلے بچوں کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی وہ پیرنٹس کا ہے. صرف مدر کا نہیں، فادر کا، دونوں کا ایکولی ہے. جی جی سامعین اکرام، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جن سائیکالوجسٹ جناب ڈاکٹر عائشہ عالم صاحبہ تھیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. بچے کو آج ہم نے فوکس کیا ہے. نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اگلی جمعرات کو انشاءاللہ دیگر مسائل پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. اب ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.